السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسان آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ حصہ اول کا 22واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور دوسرے احباب تک اس پیغام کو پہنچانے میں دل کھول کر ہمارا تعاون کریں۔ بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 22۔ ھذا دکان الفاکہانی، یہ میوے والے کی دکان ہے یا پھل والے کی دکان ہے۔ فیہ کل قسم من الفاکہۃ موجود، اس میں ہر قسم کا پھل موجود ہے۔ فیہ رمان وعنب وتفاح وموز وتین وبرتقال، اس میں انار، انگور، سیب، کیلا، انجیر اور سنترا ہے۔ الرمان مفید جدا فی الصیف، انار گرمی کے موسم میں بہت مفید ہے۔ والرمان ایضا مفید فیہ، اور سنترا بھی گرمی کے موسم میں مفید ہے۔ قنو الموز معلق، کیلے کا گچھا یا کیلے کی پھنی لٹکی ہوئی ہے۔ وفیہ موز اصفر، اور اس میں زرد کیلا ہے۔ وفی الدکان موز احمر ایضا، اور دکان میں سرخ کیلا بھی ہے۔ الموز الاصفر رخیص، زرد کیلا سستا ہے۔ والموز الاحمر ثمین، اور سرخ کیلا مہنگا ہے۔ ذالک الدکان مشہور فی البلد، وہ دکان شہر میں مشہور ہے۔ وہو لرجل اسمہ مجید، وہ ایک شخص کا ہے جس کا نام مجید ہے۔ وہو جالس، اور وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس سبق میں چھوٹے جملے کو بڑا بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ آپ ہر ایک جملے کی مشق از خود کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ھذا دکان الفاکہانی فیہ کل قسم من الفاکہۃ موجود، فیہ رمان وعنب وتفاح وموز وتین وبرتقال، یہ سب ایک چھوٹے جملے کو بڑا بنایا گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے طور پر مشق کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، اس میں 2 باب ہیں۔ وفیہ بابان، اور 4 فصلیں ہیں۔ واربعۃ فصول، ھذا کتاب وفیہ بابان واربعۃ فصول۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ باغیچہ ہے، اس میں 3 آم کے درخت ہیں اور 5 امرود کے درخت ہیں۔ تلک حدیقۃ فیہا 3 اشجار من الانبج و5 من الجوافہ۔ تلک حدیقۃ فیہا 3 اشجار من الانبج و5 من الجوافہ، کہ وہ باغیچہ ہے جس میں 3 آم کے درخت ہے اور 5 امرود کے درخت ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دوسرا جملہ بنا سکتے ہیں، یہ دینی مدرسہ ہے جس کے اندر شعبہ حفظ، شعبہ دینیات اور ابتدائی عربی تعلیم کا شعبہ ہے۔ ھذہ مدرسۃ دینیۃ وفیہا قسم من تحفیظ القرآن والقسم الدینی والدراسة الابتدائیۃ من العربی۔ ھذہ مدرسۃ دینیۃ فیہا قسم من تحفیظ القرآن والقسم الدینی والدراسة الابتدائیۃ من العربی۔ اسی طریقے سے ایک لفظ جو بہت زیادہ ایک تعبیر مستعمل ہے، فیہ کل قسم من الفاکہۃ موجود، اس تعبیر کو اپنے جملے میں آپ بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس مسجد میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ فی ھذا المسجد کل قسم من الناس موجود، آپ کہتے ہیں مکتبہ میں، کتب خانے میں ہر قسم کی کتابیں موجود ہیں، دستیاب ہیں۔ فی المکتبۃ کل قسم من الکتب موجود، آپ کہتے ہیں دکان میں ہر قسم کے سبزیاں دستیاب ہے۔ فی الدکان کل قسم من الخضروات موجود، آپ کہتے ہیں مدرسے میں ہر قسم کے طلباء موجود ہیں۔ فی المدرسۃ کل قسم من الطلاب موجود، آپ کہتے ہیں مدرسے میں ہر فن کے اساتذہ موجود ہے۔ فی المدرسۃ کل فن من الاساتذۃ موجود، تو اس طریقے سے آپ جملوں کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسئلہ، ای دکان ذالک، وہ کس چیز کی دکان ہے؟ ذالک دکان الفاکہۃ، وہ میوے کی دکان ہے۔ لمن ہوا، وہ کس کی ہے؟ ہوا للفاکہانی، وہ میوے والے کی ہے۔ این ہوا، وہ دکان کہاں ہے؟ ہوا فی البلد، وہ شہر کے اندر ہے۔ افیہ تفاح، کیا اس کے اندر سیب ہے؟ نعم فیہ تفاح، ہاں اس کے اندر سیب ہے۔ افیہ برتقال، کیا اس کے اندر سنترا ہے؟ نعم فیہ برتقال، ہاں اس کے اندر سنترا ہے۔ افیہ تین، کیا اس کے اندر انجیر ہے؟ نعم
فیہ انجیر، ہاں اس میں انجیر ہے۔ حل الرمان بارد، کیا انار ٹھنڈا ہوتا ہے؟ نعم الرمان بارد، ہاں انار ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ای موز رخیص، کون سا کیلا سستا ہے؟ اوپر آپ کے سامنے آ چکا ہے الموز الاصفر رخیص، کہ زرد کیلا سستا ہوتا ہے۔ ای موز ثمین، کون سا کیلا مہنگا ہے؟ اب کہیے الموز الاحمر ثمین، الموز الاحمر ثمین۔ مسم الفاکہانی، میوے والے کیا؟ میوے والے کا نام کیا ہے؟ اسم الفاکہانی مجید، اسم الفاکہانی مجید۔ حل هو رجل مسلم، کیا وہ مسلمان آدمی ہے؟ نعم هو رجل مسلم، ہاں وہ مسلمان آدمی ہے۔ ترجمہ کرو، وہاں میوے والے کی دکان ہے، ہونا کا دکان الفاکہانی، ہونا کا دکان الفاکہانی، وہاں میوے والے کی دکان ہے۔ وہ محنتی آدمی ہے، سست نہیں ہے۔ هو رجل مجتہد لا کسلان، هو رجل مجتہد لا کسلان، وہ محنتی آدمی ہے، سست نہیں ہے۔ اس کے پاس پیلے موز ہے اور لال موز بھی ہے۔ عندہ موز اصفر و موز احمر ایضا، عندہ موز اصفر و موز احمر ایضا، اس کے پاس پیلے موز ہے اور سرخ لال موز بھی ہے۔ وہ فنی بری ہے، ذلک القنو کبیر، ذلک القنو کبیر، اس میں بہت موز ہے۔ فیہ موز کثیر، فیہ موز کثیر، اس کی ایک دوسری تعبیر استعمال کر سکتے ہیں، فیہ کثیر من الموز، فیہ کثیر من الموز، اس میں بہت کیلے ہیں، بہت موز ہے۔ یہ میٹھا انار ہے، یہ میٹھا انار ہے۔ ھذا رمان حلو، ھذا رمان حلو، یہ میٹھا انار ہے۔ چھوٹے انگور میٹھے اور سستے ہیں، چھوٹے انگور میٹھے اور سستے، صفت موصوف کے جملے سے بارے۔ چھوٹے انگور العنب الصغیر، میٹھے حلو اور سستے، ورخیص، العنب الصغیر حلو ورخیص، اس کے باغ میں سنترے ہیں۔ اس تعبیر کو آپ دو طریقے سے بول سکتے ہیں، فی حدیقتہ، اس کے باغ میں کیا ہے؟ سنترے ہیں، البرتقال یا برتقال، فی حدیقتہ برتقال۔ ایک دوسری تعبیر لا سکتے ہیں، فی حدیقۃ ذلک برتقال، اس کے باغ میں سنترے ہیں، اس کونڈے میں خوبصورت پودا ہے۔ فی ذلک العصیص غرس جمیل، فی ذلک العصیص غرس جمیل، اس کونڈے میں خوبصورت پودا ہے۔ اسلام مشہور دین ہے، الاسلام دین مشہور، الاسلام دین شہیر، اس کی تعلیم میں بڑی کامیابی ہے۔ فی تعلیمہ فوز کبیر، فی تعلیمہ فوز کبیر، اس کے تعلیم میں بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں اسلام کی تعلیم ہے، فی القرآن المجید تعلیم الاسلامی، فی القرآن المجید تعلیم الاسلامی، قرآن مجید میں، قرآن مقدس میں اسلامی تعلیم ہے۔ وہ عربی زبان میں ہے، وہو فی لسان عربی، وہو فی لسان عربی۔ تو امید ہے کہ یہ سبق